انہوں نے مسلمان پر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کا جو سونا چاندی تھا وہ ٹھیکری بن گیا۔ یہ بھی ان کے اوپر ٹائم آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما، تم ثابت قدم رہو، اپنے کام پہ جمے رہو، تبلیغ کرتے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی راہ پہ نہ چلو، نادانوں کی راہ پہ نہ چلو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نادانوں کی راہ یہ ہوتی ہے کہ دعا میں جلدی کرنا، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دعا میں جلدی کرنا، دعا کے ظہور میں جلدی کرنا، یہ نادان لوگوں کا کام ہے۔ آپ کو پتا اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تمہارے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تو ہمارے جیسے ذہن کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نادان ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں یار ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ نادان ہوا، نادانوں کا کام ہے۔ دعا میں جلدی کرنا نادانوں کا کام ہے۔ جب اس نے وعدہ فرما لیا، سچا وعدہ ہے اس کا، ظاہر جب ہوگا جب وہ چاہے گا۔ تو فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پتہ کب ظاہر ہوا؟ 40 سال بعد ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ظہور 40 سال بعد ہوا ہے۔ سمجھے گئے نہیں سمجھے؟ وعدہ کب ہو گیا تھا؟ 40 سال پہلے، ہاں تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن ظہور کب ہوا؟ بولو نا، 40 سال۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کب ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا ہے، بیٹا دے۔ تو اللہ نے اس وقت فرشتہ بھیجا اور فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہیں ایک بیٹے کی یحییٰ کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ تو پتہ کب پیدا ہوا تھا وہ بیٹا؟ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد نہیں، 27 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 27 سالوں کے بعد۔ تو ایمان کے ساتھ صبر ضروری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور صبر نہ کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، نادانوں کا کام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم جو ہے بس نادانوں کی راہ نہ چلو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پھر ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے۔ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری پلاننگ کر لی اپنے قوم کے ساتھ، اور ایک رات سیٹ کر لی اور اپنے قوم کو لے کر آپ نے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بلا لیا۔ سمندر تھا وہ بہت بڑا، سمندر تو بڑا ہی ہوتا آپ کو معلوم ہے۔ یہ لوگ سارے کے سارے سمندر پہ پہنچ گئے، حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ پیچھے سے فرعون کو اطلاع مل گئی، اب وہ اپنا لشکر لے کے آ رہا، دور سے نظر آ رہا کہ ابھی آگے سب کو قتل کر دے گا۔ ان کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن آزماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ ڈرتے ہیں کہ کیا ہے، صبر کرتے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا جو دریا پہ، سمندر پہ مارو۔ آپ نے جب عصا سمندر پہ ماری، 12 راستے بن گئے، یعنی 12 جگہوں سے پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ آپ نے کہا نکل لو، سب کے سب اس میں اتر گئے، اور یہ اتر کے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے دوسری طرف۔ ادھر فرعون ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب یہ اس کنارے پہ پہنچے، فرعون ابھی درمیان میں پہنچا، بیچ میں پہنچا، اور پانی جو ہے ایسے پہاڑوں کی مانند، اونچی اونچی دیواروں کی مانند کھڑا ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کے لیے چاہے اس کو کرتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے، یہ حزب البحر کا چلہ ہوتا ہے،
جو سمندر میں کیا جاتا ہے خاص اجازت کے ساتھ، اور اس کے اندر حزب البحر پڑھنے والا پانی کے اندر بیٹھتا ہے اور پانی اس کے لیے کمرہ بن جاتا ہے، اس کمرے میں اس کو سانس بھی آ رہی ہوتی ہے، سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھائی بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی۔ تو اللہ کی قدرت ہے، آج بھی ہے یہ خاص حزب البحر کا چلہ ہوتا ہے مخصوص، جس کو خاص مراتب دیے جاتے ہیں، اس کے لیے کرایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ظاہر ہوا، پانی بڑی بڑی موجوں کی صورت میں کھڑا ہوا، یہ لوگ پار چلے گئے۔ اب جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں آ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ پانی مل جائے، پانی مل گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اور یہاں تک جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، اور جب یہ غرق ہونے لگا، پانی مل گیا، راستہ ختم ہو گیا، قَالَ آمَنْتُ، تو بولا میں ایمان لایا،